بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الفصل الثانی عن الحارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمرکم بخمس، میں آپ کو 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ بالجماع، سب سے پہلے مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو، یعنی بہر صورت اس کی اطاعت کرو، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہو۔ نمبر 2، والسمع، امراء اور حکماء علماء آپ کو جو بات کہے اس کو سنو۔ والطاعہ، نمبر 3، بات کو سنو اس کے بعد پھر اس کی فرما برداری بھی کرو۔ والطاعہ، فرما برداری کرو، اپنے حاکموں کی فرما برداری کرو۔ نمبر 4، والہجرہ، ہجرت کرو۔ اگر آپ کو کسی جگہ دارالکفر میں آپ کے شرعی احکامات کی آزادی نہیں ہے تو وہاں سے ہجرت کر کے دارالاسلام کی طرف چلے جاؤ۔ والجہاد فی سبیل اللہ، اور نمبر 5، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ وَأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رَبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، فرمایا جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے ایک بالشت بھی پیچھے ہٹے تو گویا اس نے اسلام کی رسی اپنے گردن سے اتار دی ہے، یعنی مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوا تو گویا اس نے اسلام کی رسی اپنے گردن سے اتار دی ہے۔ الا ان یراجع، ہاں مگر یہ کہ وہ واپس لوٹ آئے، یعنی واپس مسلمانوں کی جماعت کی طرف لوٹ آئے، ان کی اجتماعیت کی طرف لوٹ آئے تو الگ بات ہے، یعنی توبہ کر لے، واپس آ جائے۔ ومن دعا بدعوى الجاہلیہ فهو من جث جہنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فرمایا جو شخص جاہلیت کی طرح پکارے وہ جہنمیوں کی جماعت کا ایک فرد ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور یہ گمان رکھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اگر وہ جاہلیت کی طرح لوگوں کو پکارتا ہے تو وہ جو ہے جہنم کا ایک فرد ہے۔ اب اس حدیث میں کچھ جملے ہیں اس کو آپ سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت سے ایک بالشت بھی الگ ہوا تو گویا اس نے اسلام کی رسی اپنے گردن سے اتار دی ہے، یعنی جس شخص نے ان چیزوں کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا جس پر پوری امت عمل پیرا ہے، جیسے سنت کو اختیار کرنا اور بدعات سے اجتناب کرنا، تو اس پر پوری امت کا عمل ہے۔ اب اگر کوئی شخص سنتوں کو چھوڑے اور بدعات پر عمل شروع کر دے تو گویا اس نے جماعت کو چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں کی جماعت کو۔ اسی طرح امیر کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اگر ان چیزوں کو کوئی شخص ترک کر دے، چھوڑ دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام کی فرما برداری کا پٹا اپنے گردن سے نکال دیا ہے اور اسلام سے جو اس نے وعدہ اور عہد و پیمان کیا تھا وہ توڑ دیا ہے۔ اور اپنی اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس پر واجب تھی، تو لہٰذا گویا اس شخص نے اسلام کی رسی گردن سے اتار دی ہے۔ اب جب تک یہ توبہ کر کے واپس ان چیزوں کی طرف نہیں آتا، سنتوں کی طرف نہیں آتا، فرما برداری کی طرف نہیں آتا، اطاعت کی طرف نہیں آتا،
تب تک یہ جہنمیوں کے ایک فرد شمار ہوگا۔ اسی طرح جس شخص نے زمانہ جاہلیت کی طرح پکارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے زمانہ جاہلیت کے رسوم اور رواج کی طرف لوگوں کو بلایا اور لوگ اس کی وجہ سے اسلام مخالف عقائد اور نظریات اور باطل رسوم اور عادات میں مبتلا ہو گئے، تو اس وجہ سے یہ شخص جہنمی کہلائے گا، اگرچہ یہ روزہ رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے، لیکن اس کے ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر اس نے زمانہ جاہلیت کے عقائد کو، شرکی عقائد کو اور بدعات اور رسومات کو رواج دیا ہے، تو اس کے روزے اور نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ جہنم کے افراد میں سے ایک فرد ہے۔ ہاں، اگر توبہ کر لے، واپس آ جائے تو رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ تو رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رواہ احمد والترمذی وعن زیاد بن قصیب العدوی قال كنت مع ابی بکر تحت منبر ابن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق فقال ابو بلال انظروا الى اميرنا يلبس ثياب الفساق فقال ابو بکر اسکت۔ حضرت زیاد بن قصیب عدوی جو کہ تابعی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حضرت عامر کے منبر کے نیچے بیٹھا تھا، جب کہ وہ ابن عامر خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے باریک کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس موقع پر ایک تابعی ابو بلال نے کہا کہ ذرا تم ہمارے اس امیر کو تو دیکھو، اس نے فاسقوں جیسے کپڑے پہن رکھے ہیں، یعنی گناہگاروں جیسے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ، فرمایا خاموش ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، فرما رہے تھے جو شخص زمین میں اللہ کے حاکم کی اہانت کرے، اللہ تعالی یعنی توہین کرے اللہ کے حاکم کی، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو رسوا فرما دیتے ہیں، اس لیے خاموش ہو جاؤ۔ لیکن میں نے پہلے بتایا باب کے شروع میں کہ اس سے مراد وہ حاکم ہے جو اسلامی طریقے سے حاکم بنا ہے اور اسلامی حکومت اور اسلامی شریعت کا وہاں پر نفاذ ہے، لیکن بعض اوقات انسان ہے، انسانی طور پر کچھ غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو صرف کپڑوں میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے حاکم کی توہین کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہاں کفریہ نظام ہے اور کفریہ نظام کے تحت ہی وہ حاکم بنا ہے اور فیصلے بھی کفریہ نظام کے تحت ہو رہے ہیں اور اس کی اصلاح کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی، تو پھر ایسی صورت میں اس حاکم کا یہ حکم نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جو اللہ کے حکمران کی، خلیفہ کی توہین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا فرما دیتے ہیں۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب۔ وعن النواس بن سعمان قال، نواس بن سعمان سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی تابعداری جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسا حکم دے، چاہے وہ حاکم ہو یا جو بھی ہو، ایسا حکم دے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف انسان کو لے جائے، یعنی کوئی شخص آپ کو گناہ کرنے کا حکم دے تو اس کی فرما برداری جائز نہیں ہے، اس وقت اس کے حکم کو ماننا جائز نہیں ہے، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مخلوق کی اطاعت اس وقت تک جائز ہے جب تک ان کی اطاعت سے مخلوق کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو۔ اگر کسی جگہ مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس وقت مخلوق کی اطاعت کو چھوڑ دینا چاہیے اور خالق کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو یہ مطلب ہے کہ مخلوق کی اطاعت ضروری نہیں ہے خالق کی نافرمانی میں،
خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی، جہاں پر خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ رواہ فی شرح سنہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امیر عشرة الا یؤتى به یوم القیامة مغلولا حتى یکفک عنہ العدل او یوبقہ الجور۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امیر اور حاکم، خواہ وہ 10 ہی آدمیوں کا امیر اور حاکم کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا، یہاں تک کہ اس کو اس طوق سے یا تو اس کا عدل نجات دلا دے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کر دے گا۔ یعنی ہر حاکم کے گردن میں طوق ہوگا، اگر اس نے ظلم کیا ہوگا تو اسی طوق میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اگر اس نے عدل و انصاف قائم کیا ہوگا تو عدل و انصاف کی وجہ سے وہ اس طوق سے بچ جائے گا اور جنت جو اللہ کا مہمان خانہ ہے وہاں پر داخل ہو جائے گا۔ رواہ دارمی وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للامراء وویل للعرفاء وویل للامناء یتمنین اقوام یوم القیامہ ان نواسیہم معلقۃ بالسریہ یتحلجون بین السماء والارض۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے امراء اور حکام پر، افسوس ہے چودھریوں پر، افسوس ہے امینوں پر۔ بہت سے لوگ قیامت کے دن آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی پیشانیوں کے بال سریے میں باندھ کر ان کو لٹکا دیا جاتا اور زمین اور آسمان کے درمیان یہ جھولتے رہتے۔ وَأَنَّهُمْ لَوْ يُؤَلُّوا عَمَلًا، کہ زمین و آسمان کے درمیان یہ جھولتے رہتے لیکن ان کو کسی کام کی ولایت اور سرداری نہ ملتی۔ یعنی یہ خواہش کریں گے کہ ہم سردار نہ ہوتے، بے شک ہمیں زمین میں سریوں سے باندھ کر لٹکا دیا جاتا لیکن ہم امیر نہ ہوتے۔ دنیا میں تکلیفیں ملتی ہم اس پر راضی تھے، لیکن آج یہ جو رسوائی ہمیں مل رہی ہے تو اس سے بڑھ کر اگر ساری زندگی رسوائی میں گزر جاتی دنیا کی تو اس پر افسوس نہیں تھا، لیکن یہاں پر ہم کامیاب ہوتے صرف۔ رواہ فی شرح سنہ و رواہ احمد، اس لیے حکمرانی اور سرداری کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ وفی روایتہ ان زوائبہم کانت معلقۃ بالسریہ یتذبذبون بین السماء والارض ولم یکونوا عملوا علی شیء، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ تمنا کریں گے کہ ان کے سر کے بال سریوں کے ساتھ باندھے ہوئے ہوتے اور زمین و آسمان کے درمیان وہ جھول رہے ہوتے، لیکن ان کو کسی کام کا عامل نہ بنایا جاتا، کوئی کام ان کے سپرد نہ کیا جاتا۔ وہ یہ خواہش کریں گے، اور تمنا خواہش تو نہیں، تمنا کریں گے وہاں پر جو پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمنا ایسی چیز کی ہوتی ہے جو گزر گئی ہو، اور خواہش ایسی چیز کی ہوتی ہے جو ممکن ہے، ہو بھی سکتا ہے۔ وعن غالب القطان عن رجل عن ابیہ عن جدہ، غالب قطان ایک شخص اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العرافۃ حق ولا بد للناس من عرفاء ولكن العرفاء في النار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چودراہٹ ایک حقیقت ہے اور لوگوں کے لیے چودھری ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن چودھری دوزخ میں جائیں گے۔ یعنی جو وڈیرے ہیں، جو بڑے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، حالانکہ لوگ اس کی خواہش کرتے ہیں۔ رواہ ابو داود۔ وان کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعیذ بک باللہ من امارۃ السفہاء،
قال وما ذاك يا رسول الله قال أمراء سيكون من بعدي من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهم. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کو بیوقوف لوگوں کی سرداری کے طور طریقوں سے یا ان کی مصابحت اور حمایت سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. یعنی کعب بن اجرا سے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں بیوقوف لوگوں کی سرداری سے. کعب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یعنی بیوقوف لوگوں کی سرداری یہ کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے، یعنی میرے بعد کچھ لوگ امیر اور حاکم ہوں گے، وہ احمق اور نادان آئیں گے، اور ایسے احمق ہوں گے کہ ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوگا. لہٰذا لوگ ان احمق اور نادان اور کذاب اور ظالم امیروں اور حاکموں کے پاس جائیں گے، یعنی ان کی مصاحبت اختیار کریں گے اور ان کے جھوٹ کو سچ کہیں گے اور ان کے ظلم پر ان کی مدد کریں گے. تو سنو کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہیں اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو بیوقوف ہوں گے، ان کے مشیر ان کے جھوٹ کو بھی سچ ثابت کریں گے، یعنی وہ جھوٹ بولیں گے لیکن ان کے مشیر اور وزراء جو ہے اس کے جھوٹ کو بھی سچ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے ظلم پر ان کی مدد کریں گے تاکہ یہ حاکم کے قریب رہے اور مال و دولت جو ہے وہ اس کے اپنے جیبوں کے خزانے بھرے. اس وجہ سے یہ حاکموں کے ساتھ مدد کریں گے اور وہ حاکم بھی بیوقوف ہوں گے جو لوگوں پر ظلم کریں گے اور ان مشیروں اور وزیروں کے مشوروں پر عمل کریں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو کہ نہ یہ حکمران اور نہ ان کے یہ ساتھی، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. وَلَن يَرُدُّوا عَلَيَّ الْحَوْضَ، اور فرمایا وہ لوگ حوض کوثر پر بھی میرے پاس نہیں آ سکیں گے، یعنی ان کو حوض کوثر پر میرے پاس آنے کی اجازت نہیں ہوگی. وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَٰئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَأُولَٰئِكَ يَرُدُّونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ نہ تو ان امیروں اور حاکموں کے پاس جائیں گے اور نہ ان کے جھوٹ کو سچ کہیں گے اور نہ ان کے ظلم میں ان کی مدد کریں گے، تو یہ لوگ مجھ سے ہیں، یعنی ان کا مجھ سے تعلق ہے اور میرا ان سے تعلق ہے. یہی لوگ ہیں جو حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے اور میں اپنے ہاتھ سے ان کو جام کوثر پلاؤں گا. تو فرمایا کہ اس طرح کے اگر حکمران آ جائے تو پھر ان کی مدد اور ان کی اعانت نہیں کرنی بلکہ ان سے گریز کرنا ہے. رواہ الترمذی والنسائی. وعن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من سکن البادیۃ جفا ومن اتبع السید غفلا ومن اتى السلطان افتتنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جنگلی دیہات میں رہتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، یعنی جو شخص جنگلات میں رہتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے. جو شخص شکار کے پیچھے پڑا رہتا ہے وہ غافل ہوتا ہے، یعنی بہت سے کام اس سے رہ جاتے ہیں، عبادت سے بھی غافل رہتا ہے. اور جو شخص بادشاہ کے پاس آتا جاتا ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آزمائش میں پڑ جاتا ہے بادشاہ ہی کے ہاتھوں، رب العالمین اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. رواہ احمد والترمذی والنسائی. وفی روایت ابی داود ومن لزم السلطان افتتنا وما ازداد عبد من السلطان دنوا الا ازداد من اللہ بعدا. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بادشاہ کے پاس ہر وقت رہتا ہے، یعنی ہر وقت بادشاہ کے پاس حاضر رہتا ہے، تو وہ شخص فتنے میں مبتلا ہوگا، یعنی ضرور فتنے میں مبتلا ہوگا. اور جو شخص بادشاہ کا جتنا زیادہ قرب چاہتا ہے
اتنا ہی اللہ سے دور ہو جاتا ہے. یعنی جتنا بادشاہ کے سردار کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. وعن المقداد بن معدی کربا، مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب علی منکبیہ، کہ نبی علیہ السلام نے اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا یا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. ثم قال، پھر فرمایا افلحت یا قدیم، فرمایا اے قدیم آپ کامیاب ہو جاؤ گے، ان مت اگر آپ مر گئے، ولم تکن امیرا ولا کاتبا ولا عریفا، فرمایا اے قدیم اگر اس حالت میں تمہاری موت ہو کہ نہ تم امیر اور حاکم ہو اور نہ ہی منشی ہو اور نہ ہی چودھری ہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی عام آدمی کی طرح اگر مر گئے تو کامیاب، لیکن اگر تم امیر ہو یا امیر کے کاتب ہو یا چودھری ہو تو ایسی صورت میں پھر بڑا مشکل ہے معاملہ، کیونکہ لوگوں سے تعلق ہے، لوگوں کے حقوق پورے ادا کرنے پڑیں گے. اگر لوگوں کے حقوق میں کمی نکل آئی محشر کے دن تو بربادی مقدر ہوگی. رواہ ابو داود. وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت صاحب مسک یعنی الذي يعشر الناس، نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹیکس لینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی وہ شخص یعشر الناس جو لوگوں سے خلاف شرع ٹیکس لیتا ہے تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی جو لوگ ظالمانہ ٹیکس لیتے ہیں، اتنا ٹیکس جو لوگوں کے وہ لوگ دے نہیں پاتے، یا اگر دے دے تو ان کے گھر کا چولہا مشکل سے جلتا ہے، تو جو ظالمانہ ٹیکس ہے جو شریعت میں جائز ہی نہیں ہے تو ایسے ٹیکس لینے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا. جیسے آج کل کے حکمران ہیں، یہ تمام جو ٹیکس لیے جاتے ہیں یہ ظالمانہ ٹیکس ہے، اور چیزوں کی قیمت سے بڑھ کر بعض اوقات ٹیکس لیا جاتا ہے. اور ٹیکس کی جو فیصد ہے وہ بھی مقرر نہیں ہوتی. ویسے اسلام میں جو ہے نظام جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، مسلمان سے زکوٰۃ لی جائے گی اور رفائی کاموں میں جو ہے جو فقراء ہے اور مساکین ہے ان پر لگائی جائے گی. باقی جو ٹیکس ہے وہ جو غیر مسلم رہتے ہیں یہاں پر، کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں، تو ان سے جزیہ لیا جائے گا. اور اسی طرح یہاں پر جو ذمی ہے تو ذمی سے بھی جزیے سے کم ٹیکس لیا جاتا ہے چونکہ وہ بھی زکوٰۃ نہیں دیتا. تو باقی مسلمان سے تو ٹیکس لینے کی شریعت نے اجازت ہی نہیں دی ہے. ہاں کوئی ایسا موقع آ جائے یا ملک دیوالیہ ہو یا جہاد کی ضرورت ہو تو اس وقت مناسب مقدار میں ٹیکس جس سے لوگ مفلوج بھی نہ ہو اور لوگوں پر بوجھ بھی نہ پڑے تو اتنا ٹیکس دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مجبوری، بہت زیادہ مجبوری کی صورت میں. باقی عام طور پر جو ٹیکس لیے جاتے ہیں بلا وجہ یہ سارے کے سارے ظالمانہ ٹیکس ہے اور خلاف شرع ہے، تو اس لیے جو شخص یہ ٹیکس لگاتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. رواہ احمد ابو داود والدارمی. وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الناس الی اللہ یوم القیامۃ واقربهم منه مجلسا امام عادل. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور مجلس کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب جو شخص ہوگا اللہ کے وہ عادل حکمران ہے. وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا وَفِي رِوَايَةٍ وَأَبْعَدَهُمْ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ. اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ نفرت کا مستحق اور سب سے زیادہ عذاب کا سزاوار، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو ظالم حاکم اور ظالم حکمران ہے. عادل حکمران سب سے زیادہ قریب اور ظالم حکمران سب سے زیادہ دور اور سب سے زیادہ عذاب کا سزاوار ہوگا. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب.
وعنہ قال، ابو سعید خدری سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد من قال کلمت حق عند سلطان جائر، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہی جائے اور حق بات پر ڈٹا جائے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے افضل جہاد ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ و رواہ احمد والنسائی عن طارق ابن شہاب وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بالامر خیرا جعل له وزیر صدق ان نسی ذکرہ وان ذکر اعانہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی حاکم کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو ایک سچا وزیر اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ سچا وزیر یہ کرتا ہے کہ اگر یہ حاکم کوئی بات بھول جاتا ہے تو وہ وزیر اس کو یاد دلا دیتا ہے، اور اگر اس کو کوئی بات یاد ہوتی ہے تو وہ وزیر اس کی مدد کرتا ہے اس میں۔ وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ إِن نَسِيَ لَمْ يَذْكُرْهُ وَإِن ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کا معاملہ کرے کسی کے ساتھ، یعنی اگر کسی امیر کے ساتھ برائی کا معاملہ اللہ چاہے، یعنی اچھائی کا معاملہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کسی امیر کے ساتھ بلکہ برائی کا معاملہ کرے، تو اس کو برا وزیر عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ کچھ بھول جاتا ہے تو وہ وزیر اس کو یاد نہیں دلاتا، اور اگر حاکم کو کوئی بات یاد ہوتی ہے تو وزیر اس معاملے میں، اس بات میں اس حاکم کی مدد نہیں کرتا، اعانت نہیں کرتا، اس سے وہ حاکم ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ رواہ ابو داود والنسائی وعن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الامیر اذا ابتغى ریبت فی الناس افسدہم، نبی علیہ السلام نے فرمایا حکمران جب لوگوں میں شک اور شبے کی بات ڈھونڈتا ہے تو لوگوں کو خراب کر دیتا ہے۔ رواہ ابو داود۔ یعنی حاکم کو اپنی رعایا پر مکمل اعتماد ہونا چاہیے، اگر وہ اس میں شک و شبہات ڈالے گا اور عوام کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا رہے گا کہ وہ اس سے وفادار ہے یا وفادار نہیں ہے بلکہ بدگمانیاں کرے گا، تو ایسی صورت میں لوگ خراب ہو جائیں گے، اور جب لوگ خراب ہو جائیں گے تو پھر اس کی حکمرانی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پر اعتماد ہونا چاہیے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے حاکم پر بلا وجہ شکوک و شبہات نہ کرے، اعتماد رکھنا چاہیے، لیکن ہاں اگر باتیں واضح ہو گئی ہے، دلائل اور ثبوت مل گئے تو پھر الگ بات ہے۔ وعن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے انک اذا اتبعت عورات الناس افسدتهم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم لوگوں کے پوشیدہ عیوب تلاش کرو گے تو تم ان کو خراب کر دو گے، یعنی وہ بگڑ جائیں گے۔ تو حاکم کو چاہیے کہ لوگوں میں عیوب تلاش نہ کرے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ رواہ البہقی فی شعب الایمان وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم وائمۃ من بعدی یستأثرون بهذا الفی، قلت اما والذی بعثک بالحق اضع سیفی علی عاتقی ثم اضرب به حتى القاک، قال اولا ادلک علی خیر من ذلک تصبر حتى تلقانی۔ ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا
کہ میرے بعد تم حاکموں اور سرداروں کے ساتھ اس وقت کیا برتاؤ کرو گے جب کہ وہ اس فی کو خود رکھ لیں گے، یعنی جب وہ مال غنیمت خود رکھ لیں گے، لوگوں کا مال و اسباب جو لوگوں پر خرچ کرنا تھا، رعایا پر خرچ کرنا تھا، وہ اپنے کام میں لگائیں گے، خود اس پر خود کھائیں گے عوام کا پیسہ، تو اس وقت تم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ یہ بات سن لیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اپنی تلوار کاندھے پر رکھوں گا اور پھر اس کے سبب آپ سے جا ملوں گا، یعنی میں ان سے لڑائی کروں گا، جہاد کروں گا اس وقت تک جب تک کہ میں آپ سے نہ مل جاؤں، یعنی میں شہید ہو کر آپ کے حضور پیش نہ ہو جاؤں تب تک میں ان سے لڑوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اولا ادلک علی خیر من ذلک، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر بات نہ بتاؤں؟ فرمایا سنو، تم اس وقت صبر کی راہ اختیار کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو، یعنی اس وقت ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنی بلکہ آپ نے صبر کرنا ہے، اور اس وقت تب صبر کرنا ہے جب تک کہ تم مجھ سے مل لو، یعنی آخری دم تک صبر کرنا ہے، جب آپ کی جان نکل جائے آپ مجھ سے مل لو تو پھر اللہ کے ہاں معاملہ ہوگا، لیکن بہرحال جب تک ایک مسلمان حاکم ہے اس کے خلاف آپ نے بغاوت نہیں کرنی، جب اس سے کوئی صریح کفری یا باتوں کا ظہور ہو جائے یا کافروں کی مدد کا ظہور اس کی طرف سے ہو جائے تو پھر اس کے خلاف بغاوت جائز۔ رواہ ابو داود۔ الفصل الثالث عن عائشة رضی اللہ تعالی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من السابقون الى ظل اللہ عز وجل یوم القیامہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کون لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کی طرف جائیں گے، یعنی سب سے پہلے اللہ کے عرش کے سائے میں کون لوگ آئیں گے قیامت کے دن؟ قالوا اللہ و رسول عالم، صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ کس کو نصیب ہوگا۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا الذین اذا اعطوا الحق قبلوه واذا سئلوه بذلوه وحکموا للناس کحکمهم لانفسهم، نبی علیہ السلام نے فرمایا سبقت لے جانے والے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے حق بات رکھی جاتی ہے تو وہ قبول کر لیتے ہیں، یعنی اس میں قیل و قال نہیں کرتے، جب حق بات رکھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، جب ان سے حق کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں، جو حق ہوتا ہے اس کے مطابق وہ عطا کرتے ہیں، اور لوگوں کے حق میں وہی فیصلہ کرتے ہیں جو اپنی ذات کے بارے میں پسند کرتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں جو فیصلہ کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں بھی وہی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ حاکم ایسے ہونے چاہیے کہ جو حق بات کرے، حق بات کو قبول کرے اور لوگوں کے لیے فیصلہ وہی کرے جو اپنے لیے کرتے ہیں، اور عام بندہ بھی کر سکتا ہے کہ عام بندے کے سامنے جب کوئی حق بات رکھی جائے جو اس کے نفس کے خلاف ہو لیکن وہ اس کو قبول کرے کہ ٹھیک یہ بات حق ہے۔ بعض اوقات جھگڑا ہو جاتا ہے تو انسان جھوٹ بولتا ہے، لیکن اور جھوٹ میں پھر لازمی بات ہے اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے، تو جو حق بات ہے وہ حق بات کہے کہ بالکل یہ بات یوں ہوئی تھی، اور پھر جب اس سے حق کا مطالبہ کرے تو اس کے دینے کے لیے تیار بھی ہو، اور جب فیصلے کی باری آئے تو اپنے لیے جو فیصلہ پسند کرتا ہے لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرے، ان کے حق میں بھی وہی فیصلہ کرے۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے ثلاثۃ اخاف علی امتی، الاستسقاء بالانواء وحیف السلطان وتکذیب بالقدر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر تین باتوں کا ڈر ہے، یعنی اپنی امت کے حق میں تین باتوں سے ڈرتا ہوں،
نمبر 1 الاستسقاء بالانواع. ایک تو چاند کے منازل کے حساب سے بارشوں کا مانگنا، یعنی وہ لوگ ستاروں اور چاند کو دیکھ کر بارش کا اندازہ لگائیں گے اور بارش مانگیں گے اللہ سے کہ اب یہ ستارہ یہاں پر ہے، اب دعا قبول ہوگی، یہ فلاں فلاں جو علم نجوم ہے. ایک تو اس کا خوف ہے. وحیف السلطان، دوسری بات ہے بادشاہ کا ظلم کرنا، یعنی جو بادشاہ ہوں گے میری امت کے وہ رعایا پر ظلم کریں گے، اس کا خوف ہے. نمبر 3 و تکذیب بالقدری، تیسری بات یہ ہے کہ لوگ تقدیر کا انکار کریں گے، تقدیر کو جھٹلائیں گے. اور آج کل بہت سے لوگ خاص کر نوجوان جو ہے وہ تقدیر کو جھٹلاتے ہیں، تقدیر کو نہیں مانتے، اور چونکہ وہ سمجھ نہیں پاتے اور ہر شخص اس پر قادر بھی نہیں ہے کہ وہ تقدیر کو سمجھے یا سمجھا سکے، تو اس لیے وہ الجھن جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور آخر نوبت یہ آتی ہے کہ وہ تقدیر کا انکار کر دیتے ہیں. تو میں نے مشکات میں ہی کسی جگہ تقدیر کے مسئلے کو بیان کیا ہے، غالباً گزر گیا ہوگا، اس لیے دوبارہ اعادہ نہیں کریں گے چونکہ بحث لمبی ہو جائے گی، کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے وہیں پر ملاحظہ کر لے. تو بہرحال نبی علیہ السلام نے جن چیزوں کا اظہار کیا وہ آج امت میں پائی جا رہی ہیں، اور اسی طرح لوگ تقدیر کے انکار کر رہے ہیں اور بارش کو چاند وغیرہ کے حساب کے منازل سے مانگتے ہیں، اور حاکم اور بادشاہ اور حکمران جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. ونبی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ستت ایام عاقل یا ابا ذر ما یقال لک بعد. نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ نبی علیہ السلام 6 دن تک مجھ سے یہ فرماتے رہے کہ ابو ذر بعد میں جو بات تم سے کہی جانے والی ہے اس کے لیے تیار رہو. یعنی 6 دن تک نبی علیہ السلام مجھ سے صرف تمہید کے طور پر یہ بات کر رہے تھے کہ تیار رہو، میں بعد میں تم سے ایک بات کروں گا، تیار رہو. فلما کان اليوم السابع، جب 7واں دن آیا، قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اوصیک بتقوی اللہ فی سر امرک وعلانیتہ، فرمایا اے ابو ذر، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی ظاہراً لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرنا، اور اپنے باطنی معاملات میں جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے صرف اس میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا. وَإِذَا أَصَبْكَ فَأَحْسِنْ، اور فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لینا. وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ صَوْتُكَ، فرمایا لوگوں سے کبھی کوئی چیز نہ مانگنا اگر تمہارا کوڑا بھی گر جائے، تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے، مثال کے طور پر آپ گھوڑے پر بیٹھے ہیں، آپ سے کوڑا گر گیا نیچے، تو آپ کسی سے یہ بھی نہ مانگو کہ یہ کوڑا اٹھا کر مجھے دے دے. فرمایا کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا، اگرچہ تمہارا کوڑا گر جائے تو اس کا بھی سوال نہیں کرنا. ولا تقبض امانہ، فرمایا کہ کسی کی امانت پر قبضہ نہ کرنا. ولا تقض بین اثنین، اور 2 آدمیوں کا حکم نہ بننا، یعنی 2 آدمیوں کے درمیان کبھی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہونا. اگر آپ تیار ہو گئے اور آپ نے صحیح فیصلہ بھی دیا تو فیصلہ جس کے خلاف ہوگا وہ یہی کہے گا کہ یہ جو میرا مخالف تھا اس کے ساتھ ملا ہوا تھا. تو اس لیے 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بھی کبھی تیار نہ ہونا، اس لیے کہ ان چیزوں میں ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر بنے گی. تو یہ نبی علیہ السلام کی تمام احادیث بہت بہترین ہیں، لیکن
یہ معاشرے کے حوالے سے بہت ہی اہم اور بہت ہی بہترین حدیث ہے. اگر اس پر عمل کیا جائے تو بہت سے معاملات انسان کے درست ہو جاتے ہیں. خاص کر اعلانیہ اور پوشیدہ، باطنی اور ظاہری دونوں طور پر اللہ سے ڈرنا، یہ ایک چیز بھی اگر انسان کے میں پیدا ہو جائے، انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، تو پھر اس کو کسی نصیحت کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں آ گیا تو پھر تمام امور اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. پھر جو بھی کام کرے گا اسے گناہ نہیں ہو سکے گا کبھی، اس لیے کہ جب بھی کسی گناہ کی طرف جائے گا تو اللہ کا ڈر آڑے آ جائے گا، مانے ہو جائے گا اور وہ رک جائے گا. لیکن اللہ کرے کہ یہ پیدا ہو جائے ہر انسان میں، ہر مسلمان میں، اور اللہ ہمیں بھی اس کا کچھ ذرہ نصیب فرما دے. وَنَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، ابو امامہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من رجل جلی امر عشرۃ فما فوق ذلك الا آتاه الله عز وجل مغلولا يوم القيامة يده على عنقه فقه بره او ابقه اسمه اولها ملامة واوسطها ندامة واخرها خزي يوم القيامة. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے 10 آدمیوں کی بھی یا اس سے زائد لوگوں کی حکمرانی قبول کی، اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح توق میں جکڑا ہوا لائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور کل قیامت کے دن توق میں جکڑا ہوا اس کو حاضر کیا جائے گا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے جکڑے ہوئے ہوں گے، یہاں تک یا تو اس کی نیکی اس کو چھڑا دے گی، یعنی اگر اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس نے عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہوگا تو یہ اس توق سے چھٹکارا مل جائے گا اس کو، اور یا اس کا گناہ اس کو ہلاک کر دے گا، یعنی اگر اس نے ظلم کیا ہوگا تو یہ ہلاک ہو جائے گا، عذاب میں مبتلا ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اولها ملامہ واوسطها ندامہ واخرها خزي يوم القيامة. نبی علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو سرداری اور حکمرانی کی ابتدا ملامت سے ہوتی ہے، یعنی لوگ آپ کو ملامت کرنا شروع کرتے ہیں جب آپ حاکم بنتے ہیں یا سردار بنتے ہیں، تو بہت سے لوگ ملامت کرتے ہیں. واوسطها ندامہ، اور درمیانی حالت میں آپ پشیمانی اور ندامت آپ کو اٹھانا پڑتی ہے، یعنی جب آپ حکمران ہوتے کچھ عرصہ کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ سے خوش نہیں ہوتے، پھر آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے. وآخرها خزي يوم القيامة، اور آخری انجام حکمرانی کا وہ قیامت کے دن رسوائی ہے، یعنی اگر آپ اس کے حقوق ادا نہ کر سکے تو کل قیامت کے دن پھر اللہ کے حضور آپ کو رسوا ہونا پڑے گا تمام مخلوق کے سامنے. اس لیے اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. وان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ وعدل. فرمایا، اے معاویہ، اگر کسی جگہ تمہیں امیر اور حاکم بنا دیا جائے تو امور حکومت کی انجام دہی میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور عدل و انصاف کے دامن کو نہ چھوڑنا. قال فما زالت اظن انی مبتلی بعمل لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ابتلیت. نبی علیہ السلام مجھ سے مسلسل بار بار یہ کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ نبی علیہ السلام کے اس کہنے کی وجہ سے کسی دن میں حکمرانی میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور پھر ایک دن میں مبتلا ہو گیا، یعنی میں حکمران بن گیا، تو پھر مجھے وہ نصیحت یاد رہی، یعنی نبی علیہ السلام کے بار بار کہنے سے مجھے یہ گمان ہو گیا کہ میں حکمران تو بنوں گا، تو آخرکار پھر وہ دن آیا کہ میں حکمران بن گیا. تو ان حدیثوں میں ایک بات تو یہ ہے کہ صرف حکمرانی نہیں ہے، اس سے جو اپنی کلاس میں یا اپنی کمپنی میں یا کسی جگہ پر بھی کچھ لوگوں کے اوپر بھی سپروائزر اگر آپ بن گئے، مانیٹر بن گئے، تو وہ بھی اس میں داخل ہے کہ اس وقت بھی جو ہے ان چیزوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے. اگر سوال کر دیا پھر اس کے حقوق ادا کرنے ہیں، اگر حقوق ادا نہیں کیے تو پھر وہی انجام ہوگا جو احادیث میں آیا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 آدمی اگر یا 10 سے زیادہ
تو 10 آدمیوں پر بھی کوئی حاکم بنا تو اس کا بھی، بلکہ پیچھے ایک حدیث گزری ابھی جس میں 2 آدمیوں کا کہا کہ 2 آدمیوں کا بھی کبھی حاکم نہ بننا، بزر 2 آدمیوں پر بھی آپ امیر نہ بننا کبھی، اس لیے کہ جو 2 آدمیوں پر امیر ہے اس سے بھی سوال ہوگا. تو اس لیے ان معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے، اپنے آپ کو پیچھے رکھنا چاہیے. لیکن اگر بن گئے، کسی نے بنا دیا، تو پھر یہ ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو یہ صرف حکمرانوں کے متعلق نہیں ہے یہ حدیث، یہ ہر اس شخص کے متعلق ہے جس کے انڈر کچھ لوگ کام کرتے ہیں، جس کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من رأس السبعین وامارۃ الصبیان. نبی علیہ السلام نے فرمایا 70 سال کی ابتدا سے اور بچوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو. روال احادیث الستہ احمد و روال بحقی حدیث معاویہ فی دلائل النبوہ. فرماتے ہیں مذکورہ 6 حدیثیں جو گزری ہیں اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام بحقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں ذکر کی ہے. تو اس حدیث کا جو مطلب ہے کہ 70 سال کی ابتدا سے، یعنی جب 7ویں دہائی شروع ہو جائے تو اس وقت حکومت اور اقتدار سے پرہیز کرنا اور بچوں کی حکمرانی نہ کرنا. تو یہ 7ویں دہائی جو ہے وہ سن 61 سے شروع ہوئی، 61 ہجری سے، کیونکہ 6 دہائیاں مکمل ہو چکی تھی ہجری سے. پہلے 10 سال، دوسرے تیسرے، تو 60 سال جب پورے ہوئے تو 6 دہائیاں پوری ہو گئی. پھر 61 ہجری سے 7ویں دہائی شروع ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7ویں دہائی سے، یعنی 70 سال کی ابتدا، جب 7ویں دہائی کی ابتدا ہو جائے تو اس وقت حکومت سے بچنا. تو سن 61 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے اور یزید جو ہے وہ حاکم بنا. تو صحابیت کا بابرکت سایہ جو ہے وہ حکومت سے اٹھ گیا اور اس کے بعد بادشاہت شروع ہو گئی. تو نبی علیہ السلام کا فرمان کا مطلب یہ ہے کہ 60 ہجری تک تو حکومت کرنا، لیکن 7 ہجری کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ پھر حکومت کی طرف رغبت نہ کرنا، اس لیے کہ پھر حکومت میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی فلاح نہیں ہے. اور 7ویں صدی میں جب 7ویں دہائی میں حکومت کریں گے تو وہ بچوں کی حکومت ہے، یعنی وہ بالکل حکومت ایسے کریں گے کہ جس کو کہتے ہیں بازیچہ اطفال، کہ بالکل بچوں جیسی حکمرانی کریں گے کہ نہ اس کا سر و پیر کچھ بھی نہیں ہوگا، جو دل چاہے گا، جس طرح بچے کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کوئی شرعی احکامات کی پابندی نہیں کرتا، نہ اس پر شرعی احکامات کی پابندی ضروری ہے. اس طرح یہ حاکم بھی بچوں کی طرح حکمرانی کریں گے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی شریعت کی، کسی حکم کی پرواہ نہیں کریں گے. تو یہ بچوں کی حکمرانی کریں گے. تو انہی بنو امیہ، بنو مروان کی جو حکمرانی ہے، اس کو نبی علیہ السلام نے جو ہے بچوں کی حکمرانی سے تعبیر کیا کہ اس وقت بچوں کی حکمرانی ہوگی، اس وقت آپ نے حکومت نہیں کرنی، اس کی رغبت بھی نہیں کرنی. وان یحیی بن ہاشم عن یونس بن ابی اسحاق عن ابیہ قال، یحییٰ بن ہاشم حضرت یونس بن اسحاق سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، فرمایا جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے اوپر حکمران مقرر کیے جائیں گے. اس لیے کہ حکمران عوام سے ہی بنتے ہیں، عوام کا ایک فرد ہی حاکم بنتا ہے، تو لہذا جیسی عوام ہوگی ویسے ہی ان میں سے ایک حکمران چنا جائے گا اور وہ ان پر اسی طرح حکمرانی کرے گا جیسے وہ ہوں گے. وعن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال،
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان السلطان ذل اللہ فی الارض، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حاکم ہوتا ہے وہ زمین پر اللہ کا سایہ ہوتا ہے، یأوی الیہ کل مظلوم من عبادہ، جس کے نیچے اللہ کے بندوں میں سے مظلوم بندہ پناہ حاصل کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کا سایہ اس طرح ہوتا ہے کہ مظلوم لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کے ہاتھ کے تحت، اس کے سائے کے تحت پناہ میں آتے ہیں ظالموں کی پناہ سے، اور وہ مظلوموں کو حق دلاتا ہے، یعنی یہ نیک حاکم کی بات ہو رہی ہے۔ فَإِذَا عَدَلَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الشُّكْرُ، جب کوئی حکمران عدل و انصاف قائم کرتا ہے تو اس کو اس پر اجر ملتا ہے اور رعایا کی طرف سے اس کو شکریہ ملتا ہے، رعایا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْإِسْرُ وَعَلَيْهِ الرَّعِيَّةُ وَالصَّبْرُ، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بادشاہ نیک کام کرے تو اس پر اس کو اجر ملے گا، اور رعیہ پر عوام پر واجب ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرے نیک کام پر، اور جب کوئی ظلم کرے تو اس کو وبال پہنچے گا، اور رعایا پر واجب ہے اس وقت کہ وہ صبر کرے، اگر حاکم ظلم کرتا ہے تو رعایا صبر کرے، بغاوت نہ کرے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل عباد اللہ عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ امام عادل رفیق، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بندوں میں بلند مرتبے کے اعتبار سے سب سے بہتر وہ شخص ہوگا یعنی قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بندوں میں بلند مرتبے کے اعتبار سے سب سے بہتر جو شخص ہوگا وہ نیک حکمران ہے، جو کہ نیک اور نرم دل حکمران ہے۔ وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِندَ اللَّهِ مَنزَلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ خَارِقٌ، اور قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے بدتر جو شخص ہوگا وہ ظالم اور سختی کرنے والا حاکم ہے۔ جو نیک اور نرمی کرنے والا ہے وہ سب سے بہتر، اور جو سختی کرنے والا اور ظالم ہے وہ سب سے بدتر شخص ہوگا۔ وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر الی اخیہ نظرۃ یخیفہ اخافہ اللہ یوم القیامہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی کسی بھائی کی طرف نظر دوڑائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے کسی بھائی کی طرف ڈرانے والی نظر سے دیکھے، یعنی اس کو ڈرانے کے لیے اس کو گور کر دیکھے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ڈرائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن ڈرائے گا۔ تو یہ مسلمان کی شان ہے کہ اللہ کا بدلہ، جو مسلمان کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور لیں گے دوسرے سے، اس لیے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور حرکت سے۔ روی الاحادیث الاربع روال احادیث الاربع البحقی فی شعب الایمان، ان چاروں حدیثوں کو امام بحقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ وقال فی حدیث یحییٰ هذا حدیث منقطع وروایته ضعیف، حضرت یحییٰ نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث منقطع ہے اور یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملک وملک الملک قلوب الملوک فی یدی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ اور میرے قبضے میں ہے۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّافَةِ، فرمایا جب
بندے میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں ظالم بادشاہوں کے دلوں کو رحمت اور شفقت کی طرف پھیر دیتا ہوں۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخْطِ وَالنَّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں عادل اور نرم بادشاہوں کے دلوں کو غضبناک کر دیتا ہوں اور سخت کر دیتا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ ان کو سخت سزائیں دیتے ہیں اور سختی میں مبتلا کر دیتے ہیں، یعنی ان پر ظلم کرتے ہیں۔ فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، لہذا تم بادشاہوں کے خلاف بد دعا نہ کرو، ولیکن اشغلوا انفسکم بالذکر والتضرع کی اکفیکم، لہذا تم بادشاہوں کے خلاف بد دعا نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ذکر میں عاجزی میں مشغول رکھو، گڑ گڑانے میں اللہ سے رو رو کر مانگو اور اللہ کا ذکر کرو تاکہ میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں۔ یعنی جب تم پر سخت وقت آ جائے تو بادشاہوں کو گالم گلوچ اور ان کے خلاف بدعا نہ کرو بلکہ خود میرا ذکر کرو، مجھ سے عاجزی کے ساتھ مانگو تاکہ میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں اور تمہاری مشکلات کو حل کر دوں۔ رواہ ابو نعیم فی الحلیہ۔